بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے علم و فہم کے ساتھیوں۔ قبیلہ قریش عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا اور یہ لوگ مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھے۔ قبیلہ قریش میں فردر 4 خاندان تھے جو سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان میں ایک خاندان تھا بنو ہاشم، دوسرا بنو عبدالدار، تیسرا بنو امیہ اور چوتھا بنو مخزوم تھا۔ بنو ہاشم اور بنو عبدالدار کے پاس مذہبی قیادت تھی، بنو امیہ کے پاس سیاسی قیادت تھی اور بنو مخزوم کے پاس عسکری قیادت تھی۔ بنو ہاشم جو مذہبی قیادت رکھتے تھے ان میں سے اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بنو عبدالدار یہ بھی مذہبی قیادت اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ کعبہ کے متولی تھے اور جنگوں میں جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا۔ یہاں پہ ایک قابل قدر بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ وہ بنو عبدالدار سے تھیں، یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کو دونوں خاندانوں میں بہترین خاندانوں میں پیدا کیا جو مذہبی قیادت رکھتے تھے۔ بنو ہاشم آپ کا ددیال جو تھا اس کے پاس بھی مذہبی قیادت تھی اور بنو عبدالدار کے پاس بھی مذہبی قیادت تھی جس سے آپ کی والدہ کا تعلق تھا۔ اب آگے آ جاتا ہے بنو امیہ۔ بنو امیہ کے پاس سیاسی قیادت تھی، یہ لوگ سیاسی فہم و فراست بہت زیادہ رکھتے تھے۔ میں یہاں پہ بنو امیہ کی مثال میں حضرت امیر معاویہ کی مثال دینا چاہوں گا کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے، یعنی انہیں سیاسی سمجھ و بوجھ خاندانی وراثت سے ملی تھی۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں بنو مخزوم۔ بنو مخزوم کے پاس قبیلہ قریش کی عسکری قیادت تھی۔ اب بنو مخزوم کی مثال میں آپ کو حضرت خالد بن ولید کی دینا چاہوں گا۔ حضرت خالد بن ولید بنو مخزوم سے تھے۔ سامعین، بنو مخزوم کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ ایک نہایت دولت مند انسان تھا، اس کے تجارتی قافلہ میں 100 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ جب اس نے ایک روایت قائم کی تھی کہ وہ ایام حج میں 40 دن تک مسلسل 10 اونٹ ڈیلی ذبح کروا کے حجاج کرام کو کھلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی ساری اچھائیاں تھیں۔ سن 606 عیسوی میں جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی قبیلہ قریش نے تو یہی ولید بن مغیرہ سب سے بڑا فنانسر تھا۔ اب خانہ کعبہ کی عمارت گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے کیونکہ جو بھی کوئی خانہ کعبہ کو پامال کرنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ نازل ہو جاتا تھا۔ لوگ اس بات سے گھبرا رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم لوگ اچھے کے لیے کر رہے ہیں، تیرا گھر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ اور اس نے یہ کہہ کر سب کے سامنے خانہ کعبہ کو پہلی ضرب لگائی اور پہلی ضرب لگانے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے 2 کونے مسمار کر دیے۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آج رات ولید بن مغیرہ پہ اللہ کا عذاب اترے گا۔ لیکن اگلے دن ولید بن مغیرہ بالکل ٹھیک خانہ کعبہ کے اندر آ گیا، جس سے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا اور انہوں نے ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں دوبارہ حصہ لیا۔ حضرات، یہ سارے واقعات تو ہیں اسلام سے پہلے کے اور یہ سارے لوگ قرابت دار تھے نبی پاک صاحب الاولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، یہی لوگ سب سے زیادہ اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اور اسلام کے لیے سب سے مشکل بات ہی یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جو سردار قوم کے تھے انہیں اس بات پہ آمادہ کرنا تھا۔ وہی آپ کے سب سے زیادہ مخالف بن گئے۔ جناب، یہ جو ولید بن مغیرہ تھا یہ سب سے بڑا اسلام دشمن جو تھے ان میں ایک تھا اور متعدد آیات اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا ہے بالواسطہ طور پر۔ ایک مشہور واقعہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 5 لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ کا مذاق اڑایا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آیات نازل کی۔ اس کا سرغنہ ولید بن مغیرہ تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کیا تو ہم سب نے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ قریش مکہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ ان لوگوں کو بھیجنے والا بھی ولید بن مغیرہ تھا۔ ولید بن مغیرہ مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے بچوں کی تربیت بہت اچھی تھی، تو لوگوں نے جا کے حضرت ابو طالب سے یہی کہا تھا کہ آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم اسے ہلاک کر دیں، نعوذ باللہ ہم اسے مار ڈالیں، اور ولید کا بیٹا عمار آپ لے لو، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ جب ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کے لیے آیات نازل کی۔ اس کے بعد ان لوگوں پر، یہ 5 لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ان 5 پر مختلف اوقات میں عذاب الہی نازل ہوا اور یہ سب لوگ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو کے برے طریقے سے مرے۔ ولید بن مغیرہ اعلان تبلیغ سے پہلے خانہ کعبہ کے کسی بازار سے گزر رہا تھا تو ایک تیر اس کی چادر میں پھنس گیا، اس کا پھل اس کے پاؤں میں لگا اور وہ وہاں سے جگہ کالی ہو گئی، اسی تکلیف میں یہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو، ولید بن مغیرہ اس کی بیوی کا نام تھا لبابہ بنت حارث۔
लुबाबा बिनत हारिस ये सहाबियाँ हैं। लुबाबा बिनत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपको ये सोच के हैरानी होगी कि लुबाबा बिनत हारिस उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिनत हारिस की सगी बहन है, और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी ज़ौजा भी इसी लुबाबा बिनत हारिस की सगी बहन थी। और ये जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं, इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। तो वलीद बिन मुगीरा और लुबाबा बिनत हारिस इन दोनों के बेटे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ही हज़रत खालिद बिन वलीद है। तो दोस्तों, ये था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदानी पस मंज़र। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद उनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को बहुत तक़वियत पहुँची। हम आने वाली साथ में कोशिश करेंगे कि हज़रत खालिद बिन वलीद का इस्लाम में गुज़री हुई ज़िंदगी के बारे में तमाम पहलुओं का अहाता करें। उन्होंने किस तरह से कौन कौन सी जंगें लड़ी और किस तरह से इस्लाम को हर जगह फ़तेह नसीब हुई। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।